درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائم ابدا. قرآن کریم کا 26واں پارہ سورۃ الحجرات کے رکوع نمبر 14 کی غالباً آیت نمبر 14 ہی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. بڑی آیت ہے, اس کا ایک حصہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نزدیک عزت والا کون؟ اللہ فرماتا اتقاکم, جو پرہیزگار ہے, متقی ہے. ہماری نظر میں کون عزت والا؟ جن کے پاس پیسہ ہے. یہ ہے نا, ہم دنیا داروں کے نزدیک عزت والا کون؟ پیسہ والا, دولت والا, جاہ و جلال والا. پیسے کے اعتبار سے دیکھیے, پیسہ کما کے جمانا برا نہیں, اچھی بات ہے. دولت ہوگی تو بندہ حج کرے گا, زکوٰۃ دے گا, اور بہت سارے کام پیسوں سے ہوا کرتے ہیں. ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے, لیکن یہ چیز بری کب ہوتی ہے؟ جب بندہ پیسہ رکھنے کے بعد میں ہوں, جب یہ ہوتا ہے نا, تب چیز بری ہو جاتی ہے. اللہ سب کو مال دے, لیکن اللہ غرور سے بچا کر کے رکھے, تکبر سے اللہ بچا کر رکھے. تو مال آنے کے بعد اگر پھر ہو تو وہ غلط ہے. لیکن ہمارے معاشرہ میں آج کی تاریخ میں جو سچ بات ہے, حق یہی ہے کہ اگر ہمارے محلے میں کوئی قسم کی پیچیدگی ہو, ایک آدمی غریب ہے پیسے کے اعتبار سے, وہ حق بات بولے, لوگ کہیں گے چل جا, تجھے کیا سمجھ میں آتا ہے, ہٹو تم بازو میں ہو جاؤ. وہی بات پیسے والا کہے تو آئیے کرسی میں بیٹھیے. یہی ہو رہا آج, حقیقت یہی ہے. حق بات ہے, حق بات. ہم دنیا داروں کے نظر میں جن کے پاس پیسہ ان کی عزت, لیکن اللہ کے بارگاہ میں یہ نہیں. اللہ کے حضور امیری غریب کا مطلب نہیں, امیری غریبی کا. اللہ کے حضور عزت والا وہ جو دنیا میں متقی ہو, پرہیزگار, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ مجبور ہو یا محتاج ہو, اگر وہ پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے, شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, وہ متقی بن کر کے زندگی گزار رہا ہے, تو اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ کے حضور زیادہ عزت والا وہ جو پرہیزگار ہے. جو جتنا پرہیزگار, جو جتنا متقی, جو جتنا دیندار, وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں نا کہ محلے میں میری عزت ہو, لوگ مجھ کو عزت والا کہیں, میں گزروں تو لوگ مجھے سلام ماریں. لیکن ہم میں کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں دنیا کے لوگ مجھے کچھ بھی کہے مگر میرا خدا مجھ کو اچھا کہے. کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ ہر آدمی مجھے اچھا کہ, چلتا پھرتا آدمی مجھے اچھا کہ اچھا ہے, تو نفس موٹا ہوتا ہے, طبیعت کو اچھی لگتی ہے بات. لیکن ہم مسلمانوں میں کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, محلے کے لوگ اچھا کہیں نہ کہیں, شہر کے لوگ اچھا کہیں نہ کہیں, لیکن کاش میرا رب مجھ کو اچھا کہہ دے, یہی میرے لیے کافی. اور یقیناً جس کو خدا اچھا کہے گا, زمانہ کچھ بھی کہے, وہ انسان اچھا ہی ہوگا. اس لیے کوشش یہ رکھیں کہ میں اللہ کے حضور اچھا بن جاؤں. اچھا بننے کے لیے تقوی ضروری, پرہیزگاری ضروری, اور پرہیزگاری بنا شریعت پہ عمل کرنے کے مل ہی نہیں سکتی ہے. پرہیزگاری پانے کے لیے, تقوی پانے کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک انسان سب کچھ کرے مگر نماز نہ پڑھے, وہ متقی نہیں. ایک انسان کروڑوں کو کھلا دے
لیکن وہ انسان اگر معاذ اللہ رب العالمین حلال حرام میں کوئی فرق نہ کرے وہ پرہیزگار نہیں ہے. بے نمازی پرہیزگار نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کیا؟ ذرا بولیں آپ. نہیں ہو سکتا ہے. پرہیزگار ہونے کے لیے آدمی کو شریعت پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور شریعت پہ عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے. علم ضروری ہے. کہ بات وہیں آئی نا. لوگ علم سے بھاگتے ہیں. بھاگے نہیں، علم کو سینے سے لگائیے، علم کو گلے کا ہار بنائیے، علم دین کو دل سے لگائیے. جس دن علم ہوگا دھیرے دھیرے تقویٰ بھی آ جائے گا، پرہیزگاری بھی انشاءاللہ آ جائے گی. تو پھر علم کے قریب آئے. علم جس کو ملتا ہے نا ان کا رتبہ بڑا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے علم کی توقیر نہیں جانی، مگر جنہوں نے جانا خدا نے ان کو کیا دیا ہے. تو علامہ ابن بر امام قرطبی غالباً رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب لکھی ہے الجامع العلم. الجامع العلم غالباً کتاب کا نام ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی نبی کے سگے چچا، سنیں میں سنا چکا ہوں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ، اور ان کا لقب ہے سید المفسرین. یہ تمام مفسروں کے سردار ہیں. قرآن کریم کے جتنے علماء نے تفسیر بیان کی انہیں مفسر کہا جاتا. اور مفسروں کے سردار ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال با کمال ہوا تو میں 9 عمر تھا. ایک چھوٹا لڑکا تھا. میں 9 عمر لڑکے ہی کو کہتے ہیں، ابھی جو جوانی کی طرف جا رہا ہے، ایک لڑکا تھا. فرماتے کہ میں نے اپنے ایک ساتھی جو انصاری تھے، وہ بھی میری عمر کا تھا، ہم دونوں ہم عمر تھے. تو فرماتے کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو نا جو نبی کے بڑے بڑے صحابی ہیں ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے درس میں بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر کے کچھ دین کی باتیں سیکھتے ہیں. دین کی باتیں سیکھتے ہیں. حضور کی حدیث جو صحابہ بیان کریں گے انہیں سیکھیں گے. تو میرے انصاری دوست نے کہا کہ اے عبداللہ مجھے تجھ پر تعجب ہوتا ہے، مجھے تجھ پر تعجب ہوتا ہے کہ حضور کے اتنے بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، کیا لوگوں کو تمہاری بھی کبھی ضرورت پڑے گی؟ تم جو کہتے ہو میں نبی کے حدیث سنوں گا، نبی کے صحابہ سے سیکھوں گا، کبھی شاید لوگوں کو ضرورت پڑے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے تم پر تعجب ہوتا ہے، نبی کے اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیا لوگوں کو تمہاری بھی ضرورت پڑے گی؟ فرماتے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میرے دوست نے کہا تو میں نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن میں تنہا چلا. جہاں بھی میرے نبی کے صحابی بیٹھ کر کے علم کی بات بتاتی میں سننے پہنچ جاتا. فرماتے جہاں بھی میرے نبی کے صحابہ علم کا ذکر کرتے تھے، نبی کی حدیث پڑھتے تھے، میں سرکار کی حدیث کو سننے وہاں پہنچ جاتا تھا. حتیٰ کہ مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں آدمی نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے میں ان کے در پہ چلے جاتا، ان کے گھر پہ چلے جاتا، اور مجھے پتا چلتا کہ وہ شخص ابھی کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے ہیں. قیلولہ دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حضور کی سنت ہے. حضور کی دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کرنا، سو جانا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ حضور کی سنت کریمہ ہے. فرماتے جب میں ان کے دروازے پہ پہنچتا مجھے پتا چلتا کہ وہ بندہ قیلولہ کر رہا ہے، تو فرماتے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کے ان کے دروازے پہ سو جاتا. دروازے میں دستک نہیں دیتا، کھٹکھٹاتا نہیں، آواز نہیں لگاتا، بلکہ ان کے دروازے پہ چادر کو تکیہ لگا کے میں بھی سو جاتا. وہ گرم ہوا آتی، ہوا کے تھپیڑے مجھ کو لگتے آ کر کے، لیکن میں اس کی فکر نہیں کرتا، میں وہی پڑے رہتا کہ جب بھی اٹھیں گے ان سے میں نبی کی حدیث سن لوں. سبحان اللہ. فرماتے جب وہ اٹھ کر کے باہر آتے مجھ کو پاتے تو کہتے اے نبی کے چچا کے بیٹے تم یہاں کیوں، آپ یہاں کس لیے؟ تو فرماتے میں کہتا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں.
میں اسی کو سننے آیا ہوں. تو پھر وہ کہتے ارے ہم کو جگا دیتے, آپ نبی کے چچا کے بیٹے, نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, جگا دیتے ہم اٹھ جاتے. تو کہتے نہیں, میں جن کے پاس علم سیکھنے آتا ان کے لیے میرے لیے ان کے ساتھ یہی معاملہ ٹھیک ہے کہ انہیں نہ جگاؤ بلکہ میں خود ان کا انتظار کروں. سبحان اللہ. اللہ الصمد. فرماتے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے نبی کے صحابہ کے پاس جا جا کے سنا نبی کی حدیث میں نے سنی, یاد رکھی, حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا نبی کے اصحاب جب اس دنیا سے پردہ کر گئے اور میں رہا, تو ایک دن ایسا آیا کہ لوگ میرے پاس آ کر کے میرے نبی کی حدیث سنا کرتے. سبحان اللہ. اور پھر ایک دن وہی دوست مجھ سے ملا, اور جب اس نے میری محفل میں لوگوں کو دیکھا نا کہ لوگ مجھ سے نبی کی حدیث سنتے ہیں, تب اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے عقل مند نکلے کہ تم نے نبی کی حدیث سنی اور اس مقام پر پہنچے. میں نے دھیان نہیں دیا, میں وہی کا وہی پڑھا رہا. تم زیادہ عقل مند نکلے کہ نبی کی حدیث سنی, اور خدا نے نبی کی حدیث کے برکت سے, علم دین کے برکت سے رب نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ علم ہے. خدا علم دین کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے. علم ہوگا تو تقوی ہوگا, علم ہوگا تو پرہیزگاری ہوگی, علم ہوگا تو بندہ شریعت پہ عمل کرے گا, علم نہیں ہوگا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا تو کیا عمل کرے گا. اس لیے علم دین کے قریب آئیں, علم کے زیور سے اپنے آپ کو سجائیں, علم دین سے لیس ہو, علم دین سے آراستہ ہو. انشاءاللہ دیکھے گا پھر خدا کیسی عزتوں سے مالا مال فرماتا. آمین. جس کو خدا علم دیتا نا اس کا رتبہ جانیں گے, سنیں گے, بے شک. کہیں سبحان اللہ. جناب حضرت صاحب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے. وہ حضور کی حدیث لکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. وہ بول کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ من اہان العالم, دھیان سے سنیے گا, من اہان العالم فقد اہان العلم, ومن اہان العلم فقد اہان النبی, ومن اہان النبی فقد اہان جبریل, ومن اہان جبریل فقد اہان اللہ, ومن اہان اللہ اہان اللہ یوم القیامہ, اہانہ اللہ یوم القیامت. سبحان اللہ مت کہیں, سبحان اللہ مت کہیں, یہ بڑی وعید کی حدیث ہے. اس کو سن لیے ایک بار پھر. نبی فرماتے ہیں, امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کو لکھا, بیان فرماتے ہیں کہ من اہان العالم فقد اہان العلم, ومن اہان العلم فقد اہان النبی, ومن اہان النبی فقد اہان جبریل, ومن اہان جبریل فقد اہان اللہ, ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامت. اللہ اکبر, کہیں اللہ اکبر. یہ حدیث ہے نا. اب سنیے دھیان سے اس کا مطلب. امام رازی لکھتے ہیں, اس کا مطلب بیان فرماتے ہیں, جس نے عالم دین کی توہین کی. اللہ. من اہان العالم, جس نے عالم دین کی توہین کی, اس نے بے شک اس نے علم کی توہین کی. اللہ. اور جس نے علم کی توہین کی بے شک اس نے نبی کی توہین کی. اللہ. اور جس نے نبی کی توہین کی بے شک اس نے جبریل کی توہین کی. اللہ. اور جس نے جبریل کی توہین کی بے شک اس نے خدا کی توہین کی. اللہ. اور جس نے خدا کی توہین کی کل قیامت میں خدا اس کو ذلیل و رسوا فرمائے. اللہ. بہت آسان سمجھتے ہیں لوگ, جو منہ میں آیا بک دیا عالم دین کے خلاف. ہاں, عالم دین سے وہ مراد ہے جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتا ہو, عالم با عمل مراد ہے. اس عالم دین کے خلاف بکواس بازی کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کو خدا اسے ذلیل رسوا کرے. اللہ. اللہ. آسان نہیں یار, اپنے منہ میں جو بھی آیا کسی عالم کے خلاف بک دینا, بولنا تو آسان ہے لیکن اس کا انجام بڑا ڈینجر ہے, بہت خطرناک ہے. عبرتناک حدیث ہے یہ
اس لیے خدا را کبھی بھی کسی عالم کے خلاف زبان درازی نہیں کرائے. نہ کرے ورنہ انجام بد سے بدتر ہو سکتا ہے. ایک حدیث اور سن لیجیے. اس حدیث کو بیان کیا ہے کنز الامال میں. لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ العالم سلطان اللہ فی الارض. حدیث کے الفاظ ہیں، کنز الامال میں ہے کہ العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فیہ فقد ہلک. اللہ اکبر. یہ بھی عبرت کے لیے ہے. اس کو پھر سے ایک بار سن لیجیے. العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فیہ فقد ہلک. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم زمین میں، عالم اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلیل و حجت ہے. سبحان. خدا کی دلیل ہے عالم. علماء کرام فرماتے عالم زمین میں اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی حجت ہے. تو جس نے عالم میں عیب ڈھونڈا، جو عالم فما وقع فی فقد ہلکا، جو عالم دین میں عیب تلاش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. جو عالم دین کے ذات میں کچھ کمی، نقص عیب تلاش کرے گا، فرماتے فقد ہلکا، وہ ہلاک ہو جائے گا. لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ جو چاہا ایک عالم کے خلاف بکواس بازی کر دی. علم کی وجہ سے خدا نے عالم کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. ایک سچے عالم دین کی توہین گویا خدا کی توہین ہے، اور خدا کی توہین کرنے والا آخرت میں قیامت میں ذلیل و خوار ہو جائے. اللہ نے عالم دین کو زمین میں اپنی دلیل بنایا ہے، اپنی حجت بنایا ہے. جو عالم دین کی توہین کرے گا، ان میں کچھ عیب تلاش کرے گا، کہا گیا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس لیے ان کی عزت کریں. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. اتنا بڑا مقام ملا کس لیے؟ علم دین کی برکت سے. اس لیے علم دین کو سینے سے لگائیں، علم دین سے اپنے آپ کو سجائیں، اولادوں کو علم دین کے زیور سے مالا مال کریں، انہیں سجائیں علم دین کے زیور سے. انشاءاللہ پھر دیکھے گا خدا علم دین کی برکت سے کیسی عزت عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. قریب آئیے مسئلہ ہم جو سماعت کر رہے ہیں نا، کون سی بات بحث چل رہی ہے؟ مفسدات نماز، نماز کو توڑنے والی چیزیں. نماز پڑھنے آیا، بندہ غور نہیں کیا اور نماز ٹوٹ گئی، وہ اپنے خیال میں تو نماز پڑھ کے جاتا، مگر اس کی نماز ہوتی کہ نہیں اس کو خبر ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے. علم ہوتا تو پتہ چلتا میری نماز ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی ہے. مثلاً نماز توڑنے والی باتوں میں سے ایک بات، نیت باندھنے کے بعد کلام کرنا، گفتگو کرنا، بولنا، چاہے جان بوجھ کر کے بولے، بھولے بھٹکے سے بولے، کسی بھی وجہ سے بول دے، تو جو ہی بات کرے گا نماز ٹوٹ جائے گی. نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے تھوڑا بولے یا زیادہ بولے، ایک لفظ بول دے نماز ٹوٹے گی. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ امام صاحب کو لقمہ دینے سے ہوں کیا، امام صاحب بھول رہے ہو اور مقتدی نے ہوں کہہ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. کلام نماز کو توڑنے والی بات ہے، نماز کو توڑنے والی چیز ہے. ایسے ہی بندہ نیت باندھ لیا نماز میں ہے اور چھینک آ گئی. صف میں نماز پڑھتے ہیں، کسی کو چھینک تو آتی رہتی ہے، چھینک آ گئی. اب اس کو پتہ ہے کہ چھینکنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ذرا بولے، آواز سے بولے. معلوم ہے یہ کب بولا گیا تھا سب سے پہلی مرتبہ؟ پتہ آپ لوگوں کو؟ بتا دو، سنیں گے. روایت میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح ڈالی تھی. کیا ڈالی تھی؟ ہاں. جو ہی روح اندر گئی، سب سے پہلے جناب سرکار آدم کو چھینک آئی. سبحان اللہ. تو آپ نے کہا تھا الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے. سنت ہے کہ جب بھی چھینک آئے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ. تب سے نئی میں بات بیان کیا. اچھا وجہ کیا ہے چھینک کے؟ ایک تو وہی کہ اللہ کی نعمت ہے، پائے تو الحمدللہ کہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ جب بندے کو چھینک آتی ہے نا تو تھوڑی دیر، ایک سیکنڈ سے بھی کم دیر کے لیے انسان کی سانس رک جاتی ہے، پھر واپس چالو ہو جاتی ہے.
بس وہ جو سانس رک کے پھر جاری ہو جاتی ہے نا، اسی کے شکر میں بھی کہا جاتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، ہے نا. تو اب نماز پڑھ رہے ہیں، بازو میں کسی کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ. تو کسی کو عادت ہوتی ہے کہ چھینک کا جواب دیا جائے اور دینا چاہیے. چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے، الحمدللہ کہنا سنت ہے، الحمدللہ کہنا سنت ہے، لیکن کسی نے کہا الحمدللہ. سننے جتنے لوگوں نے سنا ہے ان سب کو اس چھینک کا جواب دینا واجب ہے. سبحان اللہ، جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، چھینکنے کے بعد کیا الحمدللہ، اور جواب یرحمک اللہ. بے شک. جواب یا رحمت اللہ، ہاں، چھینکنے والا نے اگر کہہ دیا اور آواز کان تک آئی تو جواب دینا پڑے گا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، سبحان اللہ، ہے نا. اب کوئی قریب تھا، ساتھی نے کہہ دیا الحمدللہ، اب آپ کو یاد ہے کہ جواب دینا چاہیے، عادت تھی تو اب اس نے سنا آپ نے کہ اس نے الحمدللہ کہا اور آپ کی زبان سے نکل گیا یرحمک اللہ، نکل گیا ہے نا، اللہ رحم کرے. جو ہی کہا آپ نے، نماز گئی، آپ کی نماز گئی، ٹوٹ جائے گی. جو ہی آپ نے جواب دیا نماز ٹوٹی. بہت لوگ سلام مسجد میں آتے ہیں نا تو زور سے کہتے ہیں السلام علیکم، لوگ کہتے ہیں نا، بے شک، زور سے کہتے ہیں. اب وہ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کچھ پڑھتے ہیں، اتنا زور سے سلام نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ڈسٹرب ہو، وہ نماز میں ہو تو خلل واقع ہو جائے. اگر کوئی نمازی مسجد میں آیا اور کہا السلام علیکم اور نماز پڑھنے والا بھول سے بھی کہتے وعلیکم السلام، نماز پڑھتے پڑھتے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے، تو پتہ آپ کو نا. آخری مسئلہ سن لیجیے. مسبوق نے اگر یہ سمجھ کے کہ مجھ کو سلام پھیرنا چاہیے امام کے ساتھ میں اور پھیر دیا تو نماز ٹوٹ گئی. اب آپ سوچیں گے مسبوق کیا ہے نا، تو پھر سن لیجیے. مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں کہ جو ایک رکعت چھوٹنے کے بعد جماعت میں شامل ہوا، جماعت کے ساتھ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اب کوئی بندہ آ کے نیت باندھ لیا، جس کے ایک رکعت، دو رکعت، تین رکعت چھوٹ جائے اور پھر وہ بیچ میں آ کے نماز میں شامل ہو، اسے مسبوق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بولے مسبوق. اب ان کے لیے حکم کیا ہے کہ امام سلام پھیریں گے تو آپ کو کھڑا ہو کے کھڑا ہونا ہے اور اپنی نماز مکمل کرنی ہے. لیکن اس کو مسئلہ نہیں پتہ. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ مجھ کو بھی سلام پھیرنا چاہیے، بعد میں کھڑے ہوں گا، اور یہ سوچ کے مجھ کو سلام پھیرنا ہی چاہیے. اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو ہی سلام پھیرے گا نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ، سلام پھیرے گا نماز ٹوٹ جائے، ٹوٹ جائے گی. یہ مفسدات نماز کے مسائل ہیں. اب سوچئے علم کتنا ضروری ہے. بے شک، جو بندہ نہیں جانتے وہ کیا کرتا ہوگا نا. اس لیے سب سیکھیں تاکہ یہاں آ کے جو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جو بیٹھتے ہیں نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو نماز ہو بھی. ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا کام کریں جس کا تعلق مفسدات نماز میں سے ہے اور وہ کام ہم سے ہو گیا، نماز ہوئی نہیں، اور یہی گمان نماز پڑھ لیا چلو اور پھر جا کے گھر میں آرام کریں. قیامت کے دن پتہ چلا دفتر کھلا تو نماز تو ہوئی نہیں تھی. تب کیا کریں گے؟ تب کہیں گے مولا مجھ کو وقت دے کہ وہ نماز جو ہوئی نہیں تھی یہاں پڑھ لوں. نہیں، مرنے کے بعد اب کوئی نماز نہیں، جو پڑھنی ہے یہی پڑھنی ہے. عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت جو بھی کرنا ہے عمل یہی کرنا ہے. جو بھی کام کرنا مرنے سے پہلے کرنا ہے. مر گئے تو اب کوئی کام نہیں کر سکتے. اس لیے کل قیامت میں ہاتھ ملیں اس سے پہلے آج علم سیکھیے، مسئلہ جانیے تاکہ عبادت بھی صحیح ہو، عقیدہ بھی محفوظ رہے، ایمان بھی بچا رہے. خدا نہ کرے اگر علم نہ ہو تو ایمان کا بھی خطرہ، عقیدہ کا بھی خطرہ اور اعمال برباد ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے. اس لیے دعا کریں مولا کریم سے، یا اللہ ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.